السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے لیٹر آف مجبل الشریکا ٹو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اباؤٹ بابری مسجد ورسز رام جنم بھومی۔ تو ہم نے ایک ٹویٹ دیکھا جو کویت سے تعلق رکھنے والے ایک ایڈوکیٹ یا پھر ایک لائر یا اٹارنی جن کا نام مجبل الشریکا بتاتے ہیں، ان کا ٹویٹ ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نام پر لکھا ہے پریزیڈنٹ کو۔ تو ہم اسی سلسلے میں بات کریں گے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بابری مسجد اور رام جنم بھومی کا جو مسئلہ تھا، آزادی کے بعد تقریباً 71 سال عدالتی کشاکش اور پھر ملک میں کشیدگی اور کئی قیمتی انسانی جانوں کی تلافی اور پھر جائیداد کی تلافی کے ساتھ بالآخر یہ معاملہ مسلمانوں کی خواہش کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ ہی اختتام کو پہنچا۔ تو ہم جو بات کر رہے ہیں آج، جو فیصلہ عدالت عالیہ نے صادر کیا، اس کا احترام خود ہم سب مسلمانوں نے بخوشی رضامندی یہ ظاہر کی تھی کہ ہم فیصلے کا احترام کریں گے اور پھر اسی سلسلے کو ہم کو جاری رکھنا چاہیے۔ لیکن بعض گوشوں میں عدالت عالیہ کے فیصلے کے خلاف چہمہ گوئیاں بھی ہوئیں اور پھر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہے وہ ہمیشہ یہ بابری مسجد کے تعلق ملک میں نفرت ہی بڑھایا ہے، لیکن یہ نفرت کو ختم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ تو ہم آج تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ مسئلہ تو کئی صدیوں سے چلا آ رہا تھا اور نواب آف اود نے اسی وقت اپنے فیصلے میں صادر کر دیا تھا کہ وہاں پر رام چندر جی کی جنم بھومی ہے، پھر چبوترے پہ پوجا ہوتی تھی اور یہی سلسلہ جاری تھا۔ پھر بعد میں عیداں تو چل رہا تھا اور نہ ہم دیکھیں نہ کوئی دیکھا کہ وہاں کس طرح مسجد بنائی گئی، لیکن عدالت عالیہ نے ایک باعزت طریقے سے مسئلے کو سلجھا دیا اور عدالت عالیہ نے اپنے آبزرویشن میں کہیں یہ نہیں کہا کہ بابر نے یا اس کے کسی آدمی نے مندر کو توڑ کر مسجد بنائی، لیکن جو ثبوت برآمد ہوئے، جو آرکیولوجیکل سروے جو محمد صاحب کی نگرانی میں قائم کیا گیا تھا اور پھر انہوں نے جو رپورٹ دی تھی، وہ رپورٹ میں زیر زمین مسجد کے نیچے مندر کے کچھ نشانات اور کچھ ملبے کی انہوں نے رپورٹ دی تھی۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر وہاں ملبہ تھا ہوگا، ایسا نہیں کہ صاف مسطح زمین تو ہندوستان میں وہاں تھی نہیں، شاید وہاں پہ اسی ملبے پہ یا اس کے مٹیریل کو استعمال کرتے ہوئے مسجد بنا دی گئی ہوگی، اور اس سے ہم کس طرح انکار کر سکتے ہیں، جبکہ عدالت میں یہی ثبوت پیش کیا گیا کہ وہاں مسجد کے نیچے مندر کا ملبہ موجود ہے۔
اور پھر مسلمانوں کی خواہش تھی کہ معاملے کو آپس میں حل کرنے سے اتفاق نہیں ہوتا تھا، اور مسلمانوں نے یہ اعلان کیا تھا، اور ایک آواز حیدرآباد سے مسلسل اٹھتی تھی، اور وہ آواز کا بھی مطالبہ یہی ہوتا تھا کہ ہم عدالت عالیہ کے فیصلے کو سر آنکھوں پر رکھیں گے۔ حالانکہ کئی علماء دین یہ کوشش کرنے لگے تھے کہ مصالحت کے ذریعے مسئلے کو حل کر دیا جائے، اور جب ایخان اور اعتقاد کا معاملہ آتا ہے اور کسی کے مذہب سے جڑا ہوا معاملہ، اور پھر خاص طور پر جو ہندو لوگ ہوتے ہیں وہ رام چندر جی کو بھگوان مانتے ہیں، اور پھر ان کے عقیدے کا معاملہ تھا، تو ایسے معاملے کو پیار اور محبت سے حل کر دیا جانا چاہیے تھا۔ لیکن وہ تو مسئلہ تھا ایودھیا کا، اس کو پھر ریاستی سطح پہ اٹھایا گیا، پھر اس کو نیشنلائز کیا گیا۔ یہ چیپ پالیٹکس تھے، اور اس سے کئی قیمتی انسانی جانیں چلی گئیں، اور کئی لوگ کی جائیداد کا نقصان ہوا، اور سارے ملک میں نفرت کا ماحول قائم ہوا۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو پھر اب آج ہم جو حیدرآباد میں رہتے ہیں، اور حیدرآباد سے ہی آواز اٹھتی تھی، اور حیدرآباد والوں کو ایودھیا بہت قریب نظر آتا تھا، اور بغل میں سیکریٹریٹ میں 2 مساجد شہید ہوئے، تو اس کا ذکر کس نے بھی نہیں کیا، اور جو آواز اٹھتی تھی وہ آواز دب چکی ہے، کیونکہ یہ جمہوریت ہے، اور دوہرا معیار اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور حق بیان کرنا چاہیے۔ تو جب بابری مسجد کے تعلق سے جب آواز اٹھتی تھی، تو پھر جو تلنگانہ میں مساجد کو مسمار کیا گیا، تو پھر اس تعلق سے بھی وہ آواز ہم کو سنائی نہیں دی۔ ٹھیک ہے، اللہ کے گھروں کی نگرانی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ 5 اگست کو مندر کے تعمیر کے لیے سنگ بنیاد رکھنے کی بات طے ہوئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ سنگ بنیاد رکھنا اور یہ سب مندر کی تکمیل اور پھر مندر کی تعمیر، یہ سب مرحلے ہوتے ہیں۔ تو ایسے مرحلوں میں یا تو خاموشی اختیار کرنا چاہیے، یا پھر مذمت بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو بعض لوگ بعض گوشوں سے یوم سیاہ منانے کی باتیں آ رہی ہیں، بعض لوگ پھر سے اس کو فرقہ واریت کی طرف موڑنے کا من بنائے ہوئے ہیں۔ تو ہم ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جیسا اعلان کر چکے تھے کہ عدالت عالیہ کے فیصلے کو مانیں گے، تو کسی بھی قیمت پر عدالت عالیہ کے فیصلے سے انحراف نہیں کرنا چاہیے، اور پھر احترام کرتے ہوئے خاموشی اختیار کر لینا چاہیے۔ تو جو ٹویٹ ہم نے دیکھا وہ ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنائیں گے کہ اب یہ مسئلے کو نیشنلائز کے بعد انٹرنیشنل لیول پر کیا جانے کا ارادہ ہے۔ تو اس سے کچھ حاصل ہونے والی بات نہیں ہے، صرف ایک چیپ پالیٹکس ہے، اور پھر نفرت کو بڑھانے کے سوائے اور کوئی اس عمل سے فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو ہم ایک سرسری طور پر بتا دیتے ہیں کہ جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے،
اس کی ابتدا سن 1963 میں ایک میٹنگ سے ہوئی، اور پھر بعد میں اس کے جو پہلے جو صدر بنے تھے وہ قاری محمد طیب صاحب تھے. پھر اس کے بعد دوسرے جو صدر بنے تھے جن کو ہم علیمیہ کے نام سے جانتے ہیں، ایک جید عالم تھے. اور پھر ان کے ہی زمانے میں شاید سوسائٹیز ایکٹ کے لحاظ سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو رجسٹر کیا گیا. اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی حیثیت صرف ایک سوسائٹی کی ہے، نہ کہ یہ بورڈ سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے. اور سوسائٹی جو ہوتی ہے، جس طرح محلے کی سوسائٹی ہوتی ہے، مسجد کی سوسائٹی ہوتی ہے، اور کہیں اپارٹمنٹ میں سوسائٹی ہوتی ہے، اسی قانون کے تحت ایک گروپ نے سوسائٹیز ایکٹ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو رجسٹر کروایا. تو اس کا منشور بھی ہے، وہ تمام آئین کی تابع ہوتا ہے. تو اب یہ جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، اس میں سیاستدانوں کی داخلہ ہوا. اور پھر یہ بورڈ جو جن مقاصد کے لیے قائم ہوا تھا، ان مقاصد سے ہٹ کر حکومتی معاملات میں اور ملک کی سیاست میں راست اور بالراست شامل ہے. اور اس بورڈ میں جو کمیٹی ہے اس میں سیاستداں ہی زیادہ ہیں اور ان کی آواز چلتی ہے. اور اب رہی بات یہ ہے کہ پرسنل لا کے بارے میں ہم 2 الفاظ بتا دیتے ہیں کہ پرسنل لا کچھ نہیں ہے. جب اورنگزیب نے ایک غیر اسلامی ریاست ملک ہندوستان پر پوری طرح شریعت اسلامی کو نافذ کیے تھے، پھر 1857 میں انگریزوں نے ملک کا تسلط حاصل کر لیا، تو پھر تمام عدلیہ کا نظام جو تھا وہ نظام شریعت کی روح سے چلتا تھا. تو انگریزوں نے یہ طے کر لیا کہ یہ شریعت کے نظام کو ہٹا دیا جائے اور پھر اس کی جگہ انگریزی قوانین کو رائج کیا جائے. اور اسی کے سلسلے میں کو جاری رکھتے ہوئے جو سول پروسیجر کوڈ ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، پینل کوڈ ہے اور ایویڈنس ایکٹ ہے، یہ تمام انیکٹمنٹس ہوئے. اور ساتھ میں شریعت کو ہٹا کر شریعت کو آئلی معاملات کے لیے ایک پرسنل لا کے عنوان سے مسلمانوں کے لیے ایک پرسنل لا، محمڈن پرسنل لا، اور پھر ہندوؤں کے لیے ہندو کوڈ، کرسچنوں اور پارسیوں کے لیے ان کا قانون جو صرف شادی بیاہ، طلاق، وراثت اور پھر طلاق کے معاملات کے حد تک ہی محدود ہے. اور باقی تمام جو شریعت کا قانون تھا اس کو ہٹا دیا گیا، اور جو تعزیری قانون ہے جس کو پینل کوڈ کہتے ہیں، اور پھر ساتھ میں کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، وہ تمام کے تمام، اور ایویڈنس ایکٹس تمام کے تمام انگریزوں نے برٹش لاس کے ذریعے تبدیل کر دیے. جب اس وقت کسی کی آواز بھی نہیں اٹھی اور کوئی بھی مخالفت تک نہیں کر سکا، اور 1937 میں مسلم پرسنل لا کا کوڈیفیکیشن ہوا. اور اس میں خاص طور پر ایک طبقہ جو میمن طبقہ ہے اور پھر جو بوہرا طبقہ ہے، یہ سب ہندو کوڈ کے تحت چلتے تھے. تو ان کو اس پرسنل لا میں شامل کیا گیا. تو پرسنل لا کی ہم آپ کو تاریخ مختصر بتا دیے ہیں. اور پھر آج جو ہم بات کرنے کا مقصد ہے کہ کس طرح معاملے کو جو عدالت کے ذریعے حل ہو چکا ہے اس کے خلاف بین الاقوامی سطح پر
صرف چیپ پالیٹکس اور پھر نفرت کو پھیلانے کے لیے ہی یہ عمل کیا گیا، اور اس سے کسی مسلمان کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، صرف نفرت کے، اور پھر یہ نفرت کے بھیانک اثرات قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا یہی چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا قیام ہوا، اور جو لیگ آف نیشنز کی ناکامی کے بعد اور پھر اقوام متحدہ جسے UNO ہم کہتے ہیں، تو اس کے قیام کے بعد یہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے نیدرلینڈ میں واقع ہے، صرف یہ ایک ہی ادارہ ہے کہ امریکہ سے باہر، اور پھر اس کو جو مقام ہے ہگ نیدرلینڈ کا، تو وہاں پر یہ ادارہ قائم ہے۔ اور اس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو قائم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ بین مملکتی تنازعات کے حل کے لیے، جس کو ہم ممالک کے درمیان جو تنازعات پیدا ہوتے ہیں اس کے حل کے لیے اس کا جورسڈکشن ہے۔ اور یہ ادارہ جو ہے ایک ملک اور دوسرے ملک کے بیچ میں جو نزاع ہوتا ہے اس نزاع میں عدالتی کارروائی کو قبول کرتا ہے اور پھر فیصلے صادر کرتا ہے، اور اس کے لیے، اس کی جورسڈکشن کے لیے ٹریٹی پر دستخط کرنا ضروری تھا۔ اور وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کس نے ٹریٹی پر دستخط کیا اور کس نے نہیں کیا، لیکن بہت سارے دنیا کے ممالک نے اس ادارے سے جڑ گئے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے۔ تو ICJ کا جورسڈکشن ہرگز نہیں آتا کہ وہ کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر سکے۔ میں ایک قانون داں ہوں اور سول لائر ہوں، اور میں نے انٹرنیشنل لا بھی بہت اچھی طرح پڑھا ہے، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جورسڈکشن بھی اچھی طرح معلوم ہے۔ تو میں یہ بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو، چاہے وہ ہندوستان کا معاملہ ہونے دیجیے، چاہے اسرائیل کا معاملہ ہونے دیجیے، چاہے سعودی عرب کا معاملہ ہونے دیجیے، اس کے اندرونی معاملات میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو کوئی جورسڈکشن حاصل نہیں ہے۔ تو پھر مسلمانوں کو کس طرح ورغلا دیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کا ایک طبقہ، بڑا طبقہ جاہل ہے، اور تعلیم کی کمی ہے، اور قانون کی تو بہت دور کی بات ہے کہ قانون کے بارے میں تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ لاکھوں میں ایک آدمی واقف ہوں گا۔ مسلمانوں میں قانون کی تعلیم ہے ہی نہیں، اور یہ جو دیوانی معاملے ہیں اور جن کو سول سوٹس یا سول لٹیگیشنز ہم کہتے ہیں، اس میں تو بہت کم ہینڈس ملیں گے مسلمانوں کے۔ تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا معاملہ ہے اس کو کس طرح ہندوستان کے اندرونی معاملے کو وہاں پر رجوع کرا سکتے ہیں، تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے اندرونی معاملات پر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، اور ایسے معاملوں پر سنوائی بھی نہیں ہوتی، نہ اس کو ایڈمیشن بھی ہوتا ہے۔ صرف ایک چیپ پالیٹکس اور پھر لوگوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس طرح کا عمل ہوا ہے۔ تو جو خط اور ٹویٹ کے ذریعے آل انڈیا مسلم پرسنل لا کو آیا، اس کی میرے پاس کاپی ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ کہ لکھنے والے ہیں مجبل الشریکا، تو لکھتے ہیں: ٹو دا پریزیڈنٹ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جامعہ نگر، نیو دہلی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I am writing to you on behalf of the Muslims of the Arab world who have been hurt for two reasons. Firstly, the tragic
but criminal demolition of the Babri Masjid by the Hindutva fanatics in a broad daylight under the nodding watch of them Narasimha Rao government. अंग्रेजी भी सही नहीं है. And secondly, the very meek and half-hearted defense by All India Muslim Personal Law Board and the Babri Masjid Action Committee in response to such a barbaric violation of the fundamental rights of Indian Muslims, which resulted in the loss of an otherwise winnable legal battle in the Supreme Court of India. Apart from being the concern of the Muslim minority of India, this is also an issue of religious and human rights violation of global scale. I would therefore request you to conduct an urgent meeting of the authorized members of your board and grant us the responsibility to take the Babri Masjid case to the International Criminal Court. Looking forward to hearing from you soon. तो इन्होंने ये लिखा है, एक तो अंग्रेजी साफ नहीं है इनकी, और दूसरा इन्होंने लिखा है कि ये अरब वर्ल्ड को बहुत शदीद तकलीफ हुई है, तो ये लोग बहुत हमदर्द हो गए और फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी ये लोग बेकरार हैं. तो हम अब बताना ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान को जमहूरियत करार दिया गया और फिर जो मुल्क की तकसीम हुई थी मजहबी बुनियाद पर तकसीम हुई थी कि जो पाकिस्तान बनेगा वो इस्लाम के नाम पे बनेगा और जो हिंदुस्तान रहेगा वो हिंदुओं के लिए तकसीम के मकासद तो यही थे. लेकिन मुसलमानों की बड़ी आबादी ना तो पाकिस्तान जाना चाहिए और ना पाकिस्तान के साथ आज भी नहीं है. हो सकता चंद जहने यहाँ पर भी रहती होंगी जहनियत, लेकिन मुसलमान यहाँ पर दूसरी बड़ी अक्सरियत में हैं और सारे अरब ममालिक की आबादी को अगर गिनती की जाए तो उससे कई गुना ज़्यादा मुसलमानों की आबादी हिंदुस्तान में मौजूद है. और हिंदुस्तान में जो दस्तूरी हुकूक़ हैं वो बहाल हैं. और जो हिंदुत्व की बात इन्होंने की है, हिंदुत्व तो एक ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है यहाँ के लोगों का, उससे मज़हब का कोई ताल्लुक़ नहीं होता. ये लाइफ स्टाइल है. ये इंडस वैली के पास जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ स्टाइल को हिंदुत्व कहते हैं. तो अब जो बात इन्होंने की है कि इन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं और इंसानी हुकूक़ की कोताही हो रही है, तो हम साफ कर देना चाह रहे हैं कि जिन्होंने भी ये ख़त लिखा है वो कुवैत से, एक तो उनको ह्यूमन राइट्स के ताल्लुक़ से कुछ मालूम ही नहीं है, और दूसरा ये कि जो फंडामेंटल राइट्स और जो डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर हिंदुस्तान को डिक्लेयर किया गया और मुसलमान इक्वल सिटीज़न है, कभी भी ये नहीं समझना कि मुसलमान सेकंड सिटीज़न है. और वो तमाम हुकूक़ जो गैर मुस्लिमों को हासिल है उससे ज़्यादा हुकूक़ मुसलमानों को ही हासिल है. आप एक एक गिनाने बैठे तो घंटों लग जाएंगे कि आर्टिकल 29, 30 मुसलमानों के
تعلیمی اداروں کے تعلق سے، اور پھر پرسنل لا جو ہے اس کی شادی بیاہ کے قوانین میں کثیر الازواج کا جو معاملہ ہے، 4 شادیاں کرنے کا ایک مسلمان مرد کو جو حق ہے وہ بحال ہے. اگر کوئی غیر مسلم کرتا ہے تو تعزیری جرم میں گرفتار کر لیا جاتا ہے اور جیل بھیج دیا جاتا ہے. اور بہت سارے جو ایک سیکنڈ لارجسٹ میجارٹی کو مائنارٹی قرار دیتے ہوئے قانون کئی تحفظات فراہم کر دیے گئے ہیں. تو اب یہاں پر جو سیاست ہے وہ سیاست ہے مسلمانوں کو دھوکہ دینے والی سیاست ہے کہ ایک سیکولر نام سے مسلمانوں کو ٹھگ لیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو خوش کر دیا جاتا ہے. اور جو ہم دیکھ رہے ہیں تلنگانہ کے حالات، یہ سیکولرزم کا ہی نتیجہ ہے. اور یہاں کے جو حالات ہوئے ہیں وہ حالات نہ تو مسلمان قائدین کو نظر آتے ہیں اور نہ پھر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو نظر آتے ہیں، اور نہ پھر بین الاقوامی سطح پر ان حالات پر بات ہوتی ہے. تو میری بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ مساجد کے 2 درجات کس طرح ہوتے ہیں اسلام میں، اور پھر جب مسئلہ چل رہا تھا پیار اور اخوت کے ساتھ حل کرنے کا، تو اس وقت ہمیشہ یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور پھر حیدرآباد کے لوگ کبھی بھی عدالت سے باہر ایک عزت کا اور پھر اخوت کے فیصلے کو اور آپس میں بیٹھ کر حل کرنے کے لیے کبھی بھی رضامندی نہیں ظاہر کی، اور پھر یہی چیخ چیخ کر بتاتے تھے کہ ہم کو عدلیہ پر بھروسہ ہے اور عدالت سے جو فیصلہ آئیں گا وہ مانیں گے. تو پھر جب عدالت سے فیصلہ آ چکا ہے تو بنا چوں چرا ماننا چاہیے. کیا مساجد کے 2 معیار ہیں؟ کیا حیدرآباد کی مسجد نہیں اور پھر جہاں پر رام جنم بھومی ہے وہی مسجد کہلائیں گی؟ تو اس سے پریجوڈس ظاہر ہوتا ہے، تعصب ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح غیر مسلموں کو ان کے عقائد میں ہم ریوڑے اٹکاتے ہیں. تو یہاں مساجد منتقل بھی ہو سکتے ہیں اور یہاں سیکولرزم کے نام پہ سب کچھ برداشت کر لیا جاتا ہے، لیکن رام جنم بھومی کے بارے میں عدالت کے فیصلے پر بھی انگوش زنی ہوتی ہے. اور معاملے کو ایک جو مقامی معاملہ ہے، ایک گاؤں کا معاملہ ہے، اس کو نیشنلائز بھی کرتے ہیں. پھر ساتھ میں اب انٹرنیشنل لیول پر بھی اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر بھی اس کو اٹھانے کی بات کرتے ہیں. تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہونے والا ہے؟ نہ تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو اختیار ہے کہ اس معاملے پر غور کرے، اور نہ اس طرح کے معاملات کو وہاں پر انٹرٹین کیا جاتا ہے. صرف یہ کیا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں کو جو ابھی سنبھل رہے ہیں اس میں نفرت کی چنگاری کو پھونکنا ہے. اس کے علاوہ میری نظر میں اور کچھ نہیں آتا. جو عمل ہوا ہے تلنگانہ میں، نہ تو کوئی ہم مخالفت دیکھے ہیں نہ کوئی مذمت دیکھے ہیں، لیکن رام جنم بھومی کی بات آتی ہے تو سب کے سب تیار ہو جاتے ہیں. تو ایسی گندی سیاست اسلام اجازت نہیں دیتا، اور جہاں پر نزاع نہیں تھا
وہاں پر مسجدوں کو مسمار کر دیا جاتا ہے اور اس کو ہم زبان پر تک نہیں لا سکتے، اور جہاں پر نزاع ہے ہم ضد پر وہاں مسجد کی بات کرتے ہیں، تو ایسی بات اسلام میں بھی اجازت میں نہیں ہے، اسلام بھی اجازت نہیں دیتا، اور نہ قانون اجازت میں دیتا، نہ اخلاق ہے۔ تو ہم جو بتا رہے تھے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی حیثیت صرف ایک سوسائٹی کی ہے، نہ تو یہ ادارہ پورے مسلمانوں کی رہبری کا دعویٰ کر سکتا ہے، نہ نمائندگی کا دعویٰ کر سکتا ہے، اور جو پرسنل لا ہے وہ لمیٹڈ پرپس کے لیے انگریزوں نے بنایا تھا، اور اس کو عدالتوں میں آج بھی نافذ ہے اور عمل میں ہے، اور پھر دستور کی ایک رہنمایانہ دفاع ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈائریکٹیو پرنسپلس، جس میں گاندھین پرنسپلس بھی آتے ہیں۔ تو رہنمایانہ اصول میں آرٹیکل 44 موجود ہے، اور اس میں یہی کہا گیا ہے کہ ملک کے لیے ایک یونیفارم سول کوڈ کی ضرورت ہے۔ تو پھر اگر یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کیا جاتا ہے تو مسلم پرسنل لا بورڈ کی حیثیت کو بہت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ملک میں ایک صرف یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ سے قانونی جو مسائل ہے وہ حل نہیں ہو سکتے، اور میں نے کئی مرتبہ یہ لا کمیشن کو بھی توجہ مبذول کرائی، اور پھر ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی بھی توجہ مبذول کرائی کہ ہمارا جو نظام عدالت ہے وہ ویسٹرن لاس پر ہے، برٹش لاس پر ہے، اور برٹشرز نے جو قوانین دیے ہیں وہ اسی پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ تو اگر بدلنا ہے تو سارا نظام قانون کو ہی بدلنا چاہیے، اور ایک نیا قانون جو ایک آسان نوید کا ہو، اور دو فیکلٹیز، دو سبجیکٹوں میں ڈیوائڈ ہو، ایک پینل اور دوسرا سول، اور جو قانون ہے بنایا جائے وہ قانون ایک عام شہری کے سمجھ میں آ سکے۔ جو سول پروسیجر کوڈس اور کرمنل پروسیجر کوڈس اور پینل کوڈس اور پھر ایویڈنس ایکٹس وغیرہ جو ہے وہ انگریزوں کے دیے ہوئے ہیں، اور وہ انتہائی کٹھن ہے سمجھنے کے لیے، اور اس میں مجرم کی برات کے پورے گنجائش موجود ہے۔ تو یہ تمام کے تمام قوانین کو ایک ساتھ بدلنے کی ضرورت ہے، اور ملک کو آزادی حاصل ہوئے تقریباً 73-74 سال کا عرصہ ہو گیا، لیکن آج بھی نظام عدالت وہی برٹشرز گیون لاس پر منحصر ہے۔ تو ایک جوڈیشل ریفارمز کی بہت ضرورت ہے، اور جب تک کہ جوڈیشل ریفارمز پورے کے پورے نہیں ہوتے تو انصاف کا ملنا دشوار ہوتا ہے، اور جو دیری ہوتی ہے وہ دیری انہی قوانین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ہم جو آج بات کر رہے تھے کہ کس طرح مسلمانوں کو بھٹکایا جاتا ہے اور مسلمانوں کو نفرت کا شکار بنایا جاتا ہے، اور کس طرح مسلمانوں کو یہ مقدمات میں ملوث کرنے کی فوجداری اور دیگر مقدمات میں ملوث ہونے کے لیے اکسایا جاتا ہے، تو ہم کو ان عناصر سے چوکس رہنا چاہیے، اور پھر ہم کو جب عدالتوں پر بھروسے کا اعلان کر دیے ہیں تو انہی الفاظ پر کاربند بھی رہنا چاہیے، اور ہم کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ اس طرح کے جو شر پیدا کر رہے ہیں ان سے دور رہیں، اور پھر
ایک پرامن زندگی اور پھر ایک لا ابائڈنگ سٹیزنس کی حیثیت سے پوری قوم کو آگے بڑھنا چاہیے، نہ کہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھ کر معیشت کو اور تعلیمی حالت کو خراب کر لیتے ہوئے الجھنوں کا شکار ہونا نہیں چاہیے۔ ایسی الجھنیں پیدا کرنے سے صرف چند لوگ سیاسی فائدہ حاصل کرتے ہوئے ایم ایل اے بن جاتے ہیں، ایم پی بن جاتے ہیں، لیکن جو عام مسلمان ہیں وہ قانون کے زد میں آ جاتا ہے اور پھر پریشان ہوتا ہے۔ تو ہم آج سے یہی بتا رہے ہیں آپ کو کہ ایسی الجھنوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور جو بات عدالت میں ہو چکی ہے اسی بات کو ہم جیسا وعدہ کرے تھے اس پر قائم رہنا چاہیے۔ تو آج ہم بات ختم کرتے ہیں اور پھر ایک عنوان سے بات کریں گے۔